السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئینی ترامیم پر تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ حکومت کے اپنے ہی پرندے اڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جانب سے سرنڈر ہو چکا ہے۔ وکلاء بھی لاہور میں نکل آئے ہیں۔ پشاور سے علی امین گنڈا پور نے بھی کال دے دی ہے اور اس موقع پہ پشاور ہائی کورٹ کا انتہائی اہم فیصلہ بھی آ چکا ہے، اور اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ کے لیے بھی ایک بڑی خوشخبری آئی ہے۔ یعنی آج 17 اکتوبر کا دن حکومت اور پیپلز پارٹی کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن چکا ہے۔ سب سے پہلے بڑی خبریں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بے شمار خبریں ہیں۔ ایک تو بیرسٹر گوہر، ان سے آج صحافیوں نے سوال کیا کہ آپ کے بندے اٹھائے جا رہے ہیں، لوگ غائب ہو رہے ہیں، چھاپے پڑ رہے ہیں، کیا صورتحال ہے؟ یہ ترمیم تو ہو جائے گی؟ اب بیرسٹر گوہر نے ایک لمبا سانس لیا، مسکرائے اور انہیں کہا کہ صبر کریں، پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست، اتنی جلدی میچ ختم نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ 7 حکومتی ایم این ایز ہمارے پاس ہیں، یعنی یہ اگر ہمارے بندے اٹھا رہے ہیں تو ان کے بندے ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ 7 حکومتی پرندے ہمارے گھونسلے میں آ چکے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ وہ حکومت کو ووٹ نہیں دیں گے۔ اب یہ چھوٹی خبر نہیں ہے، ایک پارٹی کا سربراہ یہ بات کر رہا ہے، کوئی ٹک ٹاکر یہ بات نہیں کر رہا، کوئی ٹچا وکیل یہ بات نہیں کر رہا، پیپلز پارٹی کا سربراہ یہ کہہ رہا ہے کہ 7 بندے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں حکومتی۔ اور اس کے بعد عمر ایوب جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں، ایک بڑے عہدے پر ہیں، ان سے بھی یہی سوال کیا گیا کہ گوہر صاحب یہ کہہ رہے ہیں، بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ 7 پرندے ہمارے پاس آ گئے ہیں، تو عمر ایوب نے اس کا جواب تو نہیں دیا، لیکن وہ مسکرائے، بڑی معنی خیز مسکراہٹ ان کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھتے جائیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ پھر بریکنگ نیوز جو آئینی ترمیم کے حوالے سے آئی، آج کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں جے یو آئی، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور نون لیگ سب نے شرکت کی۔ اس میں جو بڑا بریک تھرو ہوا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آئینی عدالتوں کے قیام سے پیچھے ہٹ گئے، اور پیپلز پارٹی نے جو مسودہ دیا تھا اور کہا تھا کہ صوبوں کے اندر بھی آئینی عدالتیں ہونی چاہیے، اسے پیچھے ہٹ گئی۔ یعنی پیپلز پارٹی وفاقی عدالت اور صوبائی آئینی عدالت دونوں سے پیچھے ہٹ گئی، جبکہ نون لیگ کا کیونکہ موقف ہی صرف وفاقی آئینی عدالت ہونی چاہیے تھا اس کا تھا، تو نون لیگ بھی آج اس سے ہٹ گئی۔ یعنی مولانا کی شرائط پر اتفاق ہو گیا ہے۔ اب گیم ہے پی ٹی آئی کے ہاتھ میں، کیونکہ آج رات کو مولانا کی پی ٹی آئی کے وفد کے ساتھ ملاقات ہوگی، جہاں پہ پی ٹی آئی کو اعتماد میں لیا جائے گا کہ یہ چیزیں ہیں، آپ بتائیں کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ ایک تو یہ چیز ہوگی، پھر 2 چیزیں ہیں۔ ایک چیز یہ رپورٹ ہو رہی ہے کہ جو پہلی سلامی ہے، جو پہلا تحفہ دیا گیا جسٹس منصور علی شاہ کو مولانا فضل الرحمان کی جانب سے، ویسے تو مولانا آج کل چھکے پہ چھکا مار رہے ہیں، تو رپورٹ یہ ہو رہا ہے، دعویٰ یہ سامنے آ رہا ہے کہ مولانا نے ایک شرط رکھی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے آپ جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جاری کریں، آئینی ترمیم والی اگلی بات بعد میں ہوگی، یعنی پہلے آپ انہیں چیف جسٹس بنائیں، اس کے بعد جو آپ کہتے ہیں ہم مل جل کے آگے بڑھیں گے، پہلے یہ ہماری شرط مانیں، اس کے بعد، ورنہ ٹھیک ہے لگے رہیں، 25 اکتوبر کے بعد ترامیم کر لیں گے، پھر تو ویسے ہی نوٹیفیکیشن کرنا پڑے گا، پھر پینل والی بات بھی نہیں ہوگی۔ جبکہ حکومت یہ کہتی ہے، اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ہم بنا دیتے ہیں منصور علی شاہ کو چیف جسٹس، بے شک پینل والی بات آ جائے، اس میں بھی منصور علی شاہ کو بنا دیں گے، کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن منصور علی شاہ کچھ یقین دہانیاں کروائیں، کچھ ریٹن ایگریمنٹ کریں ہمارے ساتھ کہ ان چیزوں پر وہ ہمیں نہیں چھیڑیں گے۔ یعنی حکومت سے مراد بڑا گھر، اسٹیبلشمنٹ، ان کو نہیں چھیڑیں گے، جو ان کے کنسرن ہیں ان کو اس حوالے سے ریٹن گارنٹیز دے دیں تو بنا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ تاثر یہ جائے کہ اسٹیبلشمنٹ والے منصور علی شاہ کو بنا رہے ہیں، منصور علی شاہ بے شک خود بھی بنتے ہیں تو بن جائیں، لیکن وہاں سے اپروول آ رہی ہو اور اس کے لیے انہیں کچھ گارنٹیز دینا ہوں گی۔ اس حوالے سے کافی مشکوک خبریں آ رہی ہیں۔ ایک تو 2 دن پہلے انصار عباسی نے خبر دی، آج اسد طور نے بھی دعویٰ کیا، وہ کہتے ہیں کہ کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، کچھ اہم لوگوں کی، اہم بڑے وکلاء کی منصور علی شاہ سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور کچھ گارنٹیاں دی گئی ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کو پیغام دیا گیا ہے کہ میں آپ کے راستے میں نہیں آؤں گا، یہ اسد طور دعویٰ کر رہے ہیں، اور 2 دن پہلے اسی طرح کا دعویٰ انصار عباسی نے بھی کیا تھا۔ ایک تو یہ چیز ہوگی۔ دوسری چیز اس وقت یہ کمیٹی سے رپورٹ ہو رہی ہے، جو آج کمیٹی جس کا اجلاس ہوا ہے، جس کا دوبارہ اجلاس کل بلوایا گیا ہے، وہاں سے خبر آ رہی ہے کہ مولانا کی شرط یہ تو مان لی گئی ہے کہ وہ آئینی عدالت والے معاملے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں،
لیکن جہاں تک بات ہے منصور علی شاہ کے نوٹیفیکیشن والی، وہ بات نہیں مانی جا رہی اور کہا جا رہا ہے کہ آپ پینل والی بات پر آئیں، ہم نے آپ کی آدھی بات ماننی ہے، آپ ایک بات جو ہے ہماری مانیں اور 5 کا پینل یا 3 کا پینل بنائیں جس سے منصور علی شاہ کو جسٹس منصور علی شاہ کو آپ بھول جائیں۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، سرنڈر ہو رہے ہیں، چھوٹے موٹے پیش رفت ہو رہی ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں پشاور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ سن لیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے NA-4 سوات سے جو MNA ہیں سہیل سلطان، ان کی نااہلی کے لیے کارروائی کو معطل کیا ہے اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 7 نومبر تک جواب طلب کر لیا ہے۔ یعنی اب 7 نومبر تک سہیل سلطان جو PTI کے ہیں ان کی سیٹ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہوا یہ تھا کہ ان کے خلاف ایک نجی عام شہری کی جانب سے درخواست آئی تھی کہ یہ پہلے اٹارنی جنرل رہے ہیں، سرکاری عہدے پر تھے، بعد میں یہ MNA کیسے بن گئے۔ اسی طرح کی ایک شکایت آئی تھی سینیٹر سیف اللہ ابڑو سے متعلق، وہ بھی الیکشن کمیشن کو بھجوا دی گئی اور الیکشن کمیشن نے فوری طور پر اس کیس کو ٹیک اپ کر لیا۔ 21 اکتوبر کو الیکشن کمیشن نے اس پر سماعت کرنی تھی اور خطرہ تھا کہ PTI کی یہ 2 وکٹیں گر سکتی ہیں، لہٰذا پشاور ہائی کورٹ نے PTI کی 2 وکٹیں بچا لی ہیں۔ پھر ایک اور خبر رپورٹ ہو رہی ہے کہ قاضی صاحب کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں درخواست دائر ہوئی ہے، مس کنڈکٹ کی انکوائری اور عہدے سے ہٹانے کی استدعا کی گئی ہے۔ وہ ویسے ہی جا رہے ہیں، آج انہوں نے کہہ دیا کہ حامد خان اور عابد زبیری آپ کا مقدمہ اب میرے دور میں نہیں بلکہ میرے بعد لگایا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جا رہے ہیں۔ اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے سیاہ آئینی ترامیم کے لیے، اس حوالے سے ایک اور بڑا بریک تھرو ہوا ہے۔ ایک بڑی خبر اقوام متحدہ سے آئی ہے، اقوام متحدہ کی جانب سے سوالات اٹھائے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ یہ جو پاکستان میں آئینی ترامیم ہو رہی ہیں، جو مسودہ سامنے آ رہا ہے، اس کو اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں انصاف کا نظام کمزور ہوگا۔ کہا گیا کہ اس ترمیم سے عدلیہ کی آزادی اور انسانی حقوق بشمول منصفانہ مقدمے کے حق کا خطرہ ہے، لہٰذا ایسی چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ پھر گنڈا پور نے ایک ویڈیو پیغام ابھی جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ کل 18 اکتوبر جمعے کی نماز کے بعد ہر ضلع، ہر تحصیل، ہر شہر میں لوگ نکلیں، احتجاج کریں خان کی رہائی کے لیے اس آئینی ترمیم کے خلاف، اور پھر جو خان سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی اس کو لے کر ہم احتجاج کریں۔ تو گنڈا پور جو پیچھے پیچھے نظر آ رہے تھے، آج گنڈا پور نے فرنٹ فٹ پہ آ کر یہ ویڈیو پیغام جاری کیا اور اپنی پریزنس شو کی ہے۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے وکلاء نکلے ہوئے ہیں، احتجاج کیا گیا ہے ان کی جانب سے اور انہوں نے آئینی عدالت نامنظور کے نعرے لگائے ہیں، اور سپریم کورٹ میں حامد خان اور دیگر وکلاء کی جانب سے آج پریس کانفرنس کی گئی، اور نیچے والے جج جو اپنی لابنگ کر رہے ہیں کہ وہ چیف جسٹس بن جائیں، منصور علی شاہ نہ بنے، ان کو شٹ اپ کال دی گئی ہے ان وکلاء کی جانب سے، اور کہا گیا کہ شرم کریں، آپ اپنی لابنگ کرنا بند کریں، آپ ان ساری چیزوں سے باز رہیں۔ جبکہ احتجاج کے حوالے سے آج فواد چودھری نے میڈیا سے گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ حماد اظہر، مراد سعید اور دیگر جو PTI کے لوگ ہیں، کوئی افغانستان بیٹھا ہے، کوئی لندن بیٹھا ہے، کوئی امریکہ بیٹھا ہے، کوئی چھپا ہوا ہے، سامنے نہیں آ رہا، اور وہ احتجاج کی کالیں دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے لیڈرشپ کو پہنچنا ہوگا۔ یہ جو آپ لگے ہوئے ہیں کہ کال دے دیں، ادھر نکلیں ادھر پہنچیں، خود بے شک آپ چائے پینے چلے جائیں اور وہاں سے اٹھا لیے جائیں، تو ان کہانیوں سے آپ کو نکلنا پڑے گا، آپ کو فرنٹ فوٹ سے لوگوں کو لیڈ کرنا ہوگا، ایسے باتوں سے کام نہیں چلے گا۔ اور پھر جو ANP کی تجویز تھی کہ خیبر پختونخوا کا نام تبدیل کر کے صرف پختونخوا کر دیا جائے، آج عمر ایوب نے اسے مسترد کیا۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے اندر صرف پشتون نہیں رہتے بلکہ ایک بڑا ریجن ہے ہزارہ ریجن، پہلے بھی بڑی قتل و غارت ہوئی جب نام تبدیل ہوا 18ویں ترمیم کے اندر، لہٰذا اب بھی ان کے بڑے کنسرن ہیں، لہٰذا اس نام چینج کی بھی ہم مخالفت کرتے ہیں۔ اور پھر سندھ ہائی کورٹ میں آج سماعت ہوئی ہے جو اسحاق ڈار کو ڈپٹی وزیر اعظم بنایا گیا، تو جواب جمع کرایا گیا کہ اسحاق ڈار ضرور ڈپٹی وزیر اعظم ہے لیکن وہ ایک اعزازی عہدہ ہے، بس نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے، کوئی مراعات نہیں لیتے، کوئی وزیر اعظم والے اختیارات استعمال نہیں کرتے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ حکومت جو سوچ بچار کر رہی ہے، سرنڈر تو اسی لیے ہو رہا ہے کہ سٹرنگتھ نہیں ہے اور اپنے لوگ بھی جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے میک شور کیا جائے کہ 2/3 میجورٹی پوری ہے، یعنی آپ کے سینٹ کے اندر بھی بندے پورے ہوں، جیسے بھی کریں بندے پورے ہوں، گارنٹی ہو، ایسی تماشا نہ لگے، اور قومی اسمبلی کے اندر بھی نمبر پورے ہوں، اور اس کے بعد ہی کوئی ایڈونچر کیا جائے، اس کے بغیر کوئی بھی تجربہ نہ کیا جائے اور آگے نہ بڑھا جائے۔ پھر مولانا نے ایک اہم تجویز دی کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن تعیناتی کے حوالے سے معاملہ وزیر اعظم کے پاس نہیں بلکہ پارلیمنٹ کمیٹی کے پاس ہونا چاہیے، تو پیپلز پارٹی نے مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ نہیں، وہ آرمی چیف سمیت
تمام جو انتظامی عہدے ہیں وہ وزیر اعظم کے استحقاق ہیں، انہی کے پاس ہونے چاہیے، کمیٹی کے پاس نہیں ہونے چاہیے، اور وزیر اعظم ہی جواب دہ ہوتا ہے، لہٰذا اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں۔ جبکہ وکلاء کی جانب سے خاص طور پر لاہور ہائی کورٹ کے صدر اسد منظور بٹ کی جانب سے واضح کہا گیا کہ جب ہم سڑکوں پر آئیں گے، ابھی تو ہم احتجاج کرنے کے لیے آج نکلے ہوئے ہیں، کنونشن بھی ہو رہے ہیں ملک بھر میں، لیکن جب کوئی واردات آپ نے ڈالنے کی کوشش کی اور اس وقت ہم نکلے تو پھر پورا نظام ہل جائے گا، یہ نظام نہیں چل سکے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ چلا لیں گے۔ بہرحال ابھی تک حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا، بلکہ حکومت کو بڑی تیزی کے ساتھ جھٹکے لگ رہے ہیں۔ آج شام 7 بجے مولانا اور پی ٹی آئی کی میٹنگ فکس ہو گئی ہے، اس میٹنگ کے بعد ہی صورتحال کافی واضح ہو سکے گی۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔